السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وازواجہ وصحبہ وسلم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ الضَّلَالَةُ فِي النَّارِ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ اللهم انفعنا بما علمنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ثم افيضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله ان الله غفور رحيم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم اللہ کے ان منتخب اور خوش نصیب لوگوں میں ہیں جنہوں نے اس سال رمضان کی سعادتیں اور برکتیں بھی سمیٹی، قیام اللیل بھی کیا اور تاک راتوں میں اللہ کی توفیق سے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش بھی کی، اور اس کے بعد اللہ نے ہم پر اپنا کثیر فضل کیا، بہت زیادہ فضل کیا۔ اللہ نے ہمیں ذو الحجہ کے پہلے 10 دن کی عطا فرما دی، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ صحابہ کرام، اسلاف، تابعین، تبع تابعین ان 10 دنوں میں بڑی محنت کرتے، بڑی دعائیں کرتے اور اپنی خوش قسمتی سمجھتے ان دنوں کو اپنی زندگی میں پانا، یہاں تک کہ سلف صالحین کا یہ عمل تھا کہ وہ اپنے پورے سال کی جو دعائیں ہوتی تھی نا، جو حاجات مناجات ہم پورا سال مانگتے ہیں، کاروبار کی، اولاد کی، رزق کی، قرض کے اترنے کی، کسی کو رہائش نہیں ملی رہائش کے لیے، سواری کے لیے، جو جس کے دل میں کوئی خواہش ہوتی وہ 9 ذی الحجہ یعنی یوم عرفہ کے دن کے لیے محفوظ کر دیا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 10 دنوں میں کیے گئے اعمال اللہ کی بارگاہ میں سب سے محبوب، سب سے افضل، سب سے پسندیدہ، اور یوم العرفہ کے بارے میں فرمایا کہ یوم العرفہ جو ہے وہ حج ہے، یعنی جس نے سارے مناسک ادا کر لیے لیکن میدان عرفات میں قیام نہیں کیا، ادھر رکا نہیں، اس کا حج ہی نامکمل ہے۔ اور یہ وہ دن ہے جس میں انبیاء کرام دعائیں کیا کرتے تھے۔ میں نے اور آپ نے یہ حدیث سن رکھی ہے، پڑھی بھی ہوئے کہ انبیاء اور اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ اس دن بہترین دعا جو کی جائے جو نبیوں نے مانگی ہے، تمام نبیوں نے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں بھی تمہیں وہ دعا سکھاتا ہوں، یعنی اللہ کے نبی بھی وہ دعا مانگتے تھے۔ دعا کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ عرفہ کی دعا ہے۔ اب یہ دن جو ہے عرفہ کا اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا دن ہے،
دعاؤں کا دن ہے۔ حاجیوں نے کرنا کیا ہے؟ فجر کے بعد نکلنا ہے مینا سے عرفات کے میدان میں پہنچنا، وہاں پر پہنچ کر کیا کرنا ہے؟ کھلے میدان میں اللہ سے دعائیں کرنی ہے، استغفار کرنا ہے، اپنی حاجات جو عرضی ہے نا وہ رکھتے جاؤ، جو دل کرتا ہے۔ یہ دعائیں حاجیوں نے کی ہیں۔ اور ظہر کے وقت ایک اذان کے ساتھ 2 نمازیں پڑھنی ہیں، وہ بھی قصر، اور مختصر خطبہ ہوتا ہے حج عرفہ کا دن مکمل، باقی غروب تک دعائیں کرنی۔ اللہ کے فضل سے ہم ان خوش نصیبوں میں ہیں جنہوں نے اس دن روزے کا بھی اہتمام کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عرفہ کا روزہ مجھے امید ہے کہ 1 سال قبل اور 1 سال آئندہ جو آنے والا ہے اس کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اتنی نعمتیں برکتیں ملی ہیں۔ اور 10 ذو الحج جس کو یوم النحر کہا گیا، یعنی پرسوں کا دن جو گزرا، اس دن سب سے بڑی نیکی اللہ کے راستے میں قربانی کرنا۔ اور آج بھی ایام تشریق کا دوسرا دن ہے، یعنی 10 ذو الحج قربانی کا دن ہے، اور اس کے ساتھ 3 دن ملانے ہیں، 11، 12 اور 13۔ یہ دن کھانے پینے اور قربانی کے دن ہے۔ یہ ابھی عید الاضحیٰ کے ایام تشریق چل رہے ہیں، اور یہ تمام کے تمام ایام تشریق اور ذو الحجہ کے 10 دن اللہ کی کبریائی بیان کرنے کے دن ہے، اللہ کی حمد بیان کرنے کے دن ہے۔ ان دنوں میں کرنا کیا ہے؟ جو خطبہ عربی مسنونہ کے آخر میں نے تکبیرات پڑھی، اللہ کی الوہیت لا الہ الا اللہ، اللہ کی کبریائی اللہ اکبر، اللہ کی حمد الحمدللہ، یہ بیان کرنا۔ اس عمل سے زیادہ کوئی محبوب عمل ہی نہیں ہے۔ کتنی کو تکلیف ہوتی ہے، کتنی کو پریشانی ہوتی ہے، کتنے کو کپڑے بدل کے آپ کو بار بار وضو کر کے یہ کلمات کہنے پڑتے ہیں، یہاں تک کہ اگر کسی کا وضو نہیں بھی ہے وہ بھی یہ کلمات پڑھے، بچہ ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، بیمار ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، تکبیرات پڑھے۔ یہ ان دنوں کے محبوب اعمال ہیں۔ ہمیں فکر پڑ جاتی ہے جی عید کے 1-2 دن گزرے ہیں، اب جتنے پیسے عید پہ خرچ ہوا ہے نا، اب اس کی کمائی کرنے نکلنا، اب دفتر جاؤ، دکان پہ جاؤ، گھر پہ جاؤ، وہ پیسے پورے کرنے۔ ہم یہ بھول ہی گئے ہیں کہ اللہ نے جو اتنی نعمتیں دی ہیں، خیر کثیر عطا فرمائی ہے، اس خیر کا شکرانہ بھی ادا کرنا۔ وہ شکرانہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق عمل کرنا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 199 میں نے خطبہ کے آخر میں پڑھی ہے۔ اس میں اللہ یہی فرماتے ہیں، ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر تم اس جگہ واپس آ جاؤ جہاں سب لوگ واپس آئے۔ یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ عرفات کا میدان جو حرم کی حدود سے باہر ہے۔ یہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم سارے معاملات کر کے حج کے جتنے مناسک ہیں ارکان ادا کر کے واپس مینا میں آ جاؤ۔ عرفات کے ساتھ جو مینا کا میدان ہے وہاں پر قیام کرو۔ وہاں پر کرنا کیا ہے؟ واستغفر اللہ، اللہ سے معافی طلب کرنی ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اب اس آئے مبارکہ میں اللہ یہ تربیت فرما رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں، کوئی نیکی، کوئی خیر، کوئی عبادت جو تم سر انجام دیتے ہو، اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اللہ سے استغفار کرنا، اللہ سے ذکر کرنا۔ اللہ کے نیک بندوں کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ نیکی کرنے کے بعد جھک جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو رمضان کے بعد یہ بیان کیا تھا کہ صحابہ کا یہ عمل تھا کہ وہ رمضان کے جانے کے 6 ماہ بعد تک اللہ کی بارگاہ میں رویا کرتے تھے، گڑ گڑاتے تھے۔ کس لیے؟ اللہ جو ہم نے عبادتیں کی ہیں، جو روزہ رکھا ہے، جو قیام کیا ہے، اللہ اس کو ضائع نہ کرے۔ یاد رکھیے، اللہ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ کچھ لوگ یہ اعتراض کر رہے تھے، وہ
ہوتے ہیں نا، ہر لوگ بندے کو مفکر بننے کا شوق ہوتا ہے کہ میری جو بات ہے وہی حرف آخر ہونی چاہیے. حرف آخر صرف اللہ کی بات ہے اور اللہ کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. باقی دنیا کے ہر انسان سے اختلاف ہو سکتا ہے، اس کا تعلق اہل بیت سے ہو، صحابہ کرام سے ہو، تابعین تبع تابعین سے ہو، ہر بندے کی بات سے اختلاف ہو سکتا ہے. اللہ اور اس کے رسول کی بات سے اختلاف نہیں ہو سکتا. حرف آخر ہے. اللہ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور اس دفعہ خطبہ حج میں بھی امام حج جو ہیں انہوں نے اسی بات کا تذکرہ کیا ہے. لوگوں اپنے آپ کو شرک کی غلاظت سے بچا لیں. یہ ساری عبادتیں، نمازیں، روزے، قیام، قربانیاں، صدقہ، زکوٰۃ، نوافل، فرائض، ساری کی ساری عبادتیں ضائع ہو جائیں گی اگر توحید میں خرابی ہو. جس کی توحید نہیں ہے اس کا کچھ بھی نہیں ہے. یہ قربانی کیا ہے؟ یہ اللہ کی وحدانیت کا ایک مظہر ہے. بڑے بڑے لوگ بکواس کرتے ہیں کہ یہ لاکھوں کروڑوں اربوں کے جانور تم ذبح کر دیتے ہو، شہروں بازاروں میں گند ڈال دیتے ہو، نالیوں کو خون سے بھر دیتے ہو، اور گوشت خود کھا کے اپنے پیٹ بھرتے ہو، فریجیں بھر لیتے ہو. یہ کیسا خدا ہے تمہارا؟ ہم انہیں یہ کہتے ہیں ہم گوشت کے لیے قربانی نہیں کرتے. ہم اپنے گھر کے باہر کھال رکھ کے لوگوں کو کوئی سٹیٹس نہیں بتانا چاہتے کہ ہم بڑے مالدار ہیں، ہم قربانیاں کر رہے ہیں. ہم کس لیے کرتے ہیں؟ یہ ہمارے اللہ کا حکم ہے. ان الصلاۃ و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میرا مرنا، میرا جینا، میری نماز، میری قربانی، ان دونوں الفاظ سے مراد کیا ہے؟ ہر قسم کی جسمانی فعلی عبادت اللہ کے لیے. اگر جو عبادت اللہ کے لیے نہیں ہے اس عبادت کا مجھے فائدہ ہی نہیں بلکہ نقصان ہے. اور نقصان کیسا ہوگا کہ وہ عبادت میرے لیے جہنم کا توغ بن جائے گی. اللہ کے نبی نے فرمایا جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے اس نے شرک کیا، وہ ہلاک کر دیا جائے گا. غیر اللہ کے لیے کیسے کوئی ذبح کرتا ہے؟ کیسے کسی کے لیے ذبح کر سکتا ہے؟ ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے، ہم تو کلمہ گو ہیں، ہم کیسے غیر اللہ کے لیے ذبح کر سکتے ہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بندوں کا ذکر فرمایا. عبداللہ ابن عباس اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی نے گزشتہ اقوام میں دو بندوں کا تذکرہ کیا. مکھی کی وجہ سے جنت میں جانے والا بندہ اور مکھی کی وجہ سے جہنم میں جانے والا بندہ. دو بندے سفر کر رہے تھے، ایک بستی کے پاس سے گزر ہوا. لوگوں نے کہا کہ ہماری یہ روایت ہے، ہمارا طریقہ ہے، کوئی بندہ اس بستی کو اس وقت تک پار نہیں کرے گا جب تک ہمارے اس بزرگ کے دربار پر کوئی چڑھاوا نہ چڑھائے. چڑھاوا کیا چڑھانا تھا؟ کسی جاندار کی قربانی کرنی تھی، اس کو ذبح کرنا تھا. اس نے کہا ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، ہم لوگ تو مسافر ہیں، غریب ہیں. مسافر کے پاس کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا لباس ہوتا ہے، تھوڑا پانی، زیادہ راہ کے لیے تھوڑا کھانا اور تھوڑے پیسے. انہوں نے کہا جی ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، کچھ بھی دے دو. انہوں نے کہا جی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں چلو کچھ نہیں، ایک مکھی ہی چڑھا دو. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں میں سے ایک شخص نے اس مکھی کو حقیر جانا. اس نے کہا مکھی ہے نا چھوٹی سی، کیا ہوگا، جان بچ جائے گی، رستے میں بچت ہو جائے گی. ہم لوگ بھی بڑے گناہوں کی طرف لپک جاتے ہیں. کوئی بات نہیں، اگر غلط ہوا تو اللہ معاف کر دے گا، اللہ بڑا غفور رحیم. اس شخص نے فکر نہیں کی، پرواہ نہیں کی، توحید کو اس نے بڑا معمولی سمجھا. اس نے مکھی کا چڑھاوا چڑھایا. وہ شخص آگے گیا، آگے جا کے ٹھوکر لگی، مر گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا سیدھا جہنم میں چلا. اور اس کے ساتھی نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا اگر تو انکار کرے گا تو اپنی جان سے ہاتھ دھو دے گا. اس نے کہا کوئی بات نہیں، اس جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے. جو جان شرک میں مبتلا ہو، بھائی دنیا کی زندگی ہے نا، 20 30 40 50 100 سالہ ہوگی، اور 150 سال ہو جائے گی، 200 سال ہو جائے گی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح ابن حبان کے اندر حدیث موجود ہے، اللہ تعالیٰ میدان محشر میں ایک شخص کو بلائیں گے.
جس کو اللہ نے اولاد آدم میں سب سے زیادہ زندگی دی ہوگی، کم و بیش 1600 سال۔ کتنی؟ 1600 سال۔ ہم نے 200 سال سے اوپر کسی کی آج تک سنی نہیں، دیکھی نہیں، کتابوں میں پڑھی ہے، انبیاء کی تھی، وہ برحق ہیں۔ جناب نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کی 200 کے قریب تھی، لیکن 1600 سال عمر ہے۔ اور اللہ اس سے پوچھیں گے میدان معاشر میں تو دنیا میں کتنا وقت گزار کے آیا ہے؟ وہ کہے گا اللہ تعالیٰ میں دنیا میں ایک پل گزار کے آئی ہوں، اس کے بھی کم۔ یہ دنیا کی زندگی یہ وقت ہے، کسی کو 1500 سے زیادہ بھی مل جائے، 1500 سال سے زیادہ، تو وہ بھی کہے گا کہ میں دنیا میں ایک پل گزار کے آیا ہوں۔ اور اس اللہ کے بندے نے اس زندگی کی پرواہ نہیں کی، اس نے کہا مارنا ہے مار دو، میں چڑھاوا نہیں چڑھاؤ۔ انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کو انہوں نے شہید کیا، قتل کیا، وہ شخص سیدھا جنت میں چلا گیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے میرے عزیز دوستو، بزرگوں، سامعین۔ توحید سے بڑھ کے کوئی نیکی نہیں ہے، توحید نہیں ہے کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ یہ اکثر لوگ افراط و تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں جی ٹھیک ہے قائد میں کوئی کمی پیشی ہو آپ سختی نہ کریں، کہ جی قربانی ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی تمہاری نظر میں ہو جائے گی، تم جانو تمہارا اللہ جانے، ہمیں تو ہمارے اللہ نے کہا ہے، قرآن میں یہ بات ذکر ہے، ان الصلاۃ و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اور آگے کیا ہے کہ مجھے اسی طرح حکم دیا گیا ہے کہ میں پہلے مسلمانوں جیسا ہو جاؤں۔ کیسے پہلے مسلمان؟ جنہوں نے توحید کے لیے اپنی جانیں گنوا دی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام شکایت لے کے آئے۔ ہمیں بھی تھوڑی تکلیف آتی ہے نا تو ہم شکایتیں کرتے ہیں، دیکھو میں نمازیں بھی پڑھا ہوں، میں کسی کو تنگ بھی نہیں کرتا، کسی کا حق بھی نہیں غصب کیا، اللہ مجھے بڑا آزما رہا ہے، بڑی تکلیفیں آ گئی۔ عید کے دن ہیں، عید کے دنوں میں بیماری میں، تکلیف میں، پریشانی میں مبتلا ہو گیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں پر تو ابھی وہ مصیبتیں نہیں آئی جو تم سے پہلوں پر تھیں۔ وہ مصیبتیں کیا تھیں؟ اللہ کے نام لینے والوں کو آرے کے ساتھ کاٹ دیا جاتا تھا۔ آپ نے آرے کے اوپر لکڑی کو کٹتے ہوئے دیکھا ہے نا، کیا حالت ہوتی ہے لکڑی کی، بڑا مضبوط تنا ہوتا ہے، انسان اس کو ہاتھ سے ہلا بھی نہیں سکتا، لیکن جب وہ آرے پر آتا ہے تو بالکل دو حصوں میں بڑھ جاتا ہے۔ اور دور کہاں جانا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور میں سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہ اور یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین، ان کے ساتھ کیا ہو؟ عمار کو اور عمار بن یاسر کو پتھر کے کھجور کے تنے کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ سمیہ رضی اللہ عنہ ان کے ایک پاؤں کے ساتھ ایک اونٹ کے نکیل کی رسی، دوسرے کے ساتھ دوسرے اونٹ کے نکیل کی رسی، اور شرمگاہ کے درمیان نیزہ رکھ دیا گیا تیز دھار۔ اور عمار کے والد یاسر کو رضی اللہ عنہما کو کہا گیا کہ محمد کے دین سے پھر جاؤ، یہ کہنا چھوڑ دو کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، ہم مانتے ہیں کہ تیرا اللہ بھی الہ ہے، لیکن یہ جو ہمارے نیک بندے ہیں لات، منات، عزا، حبل، یہ بھی بڑے اللہ کے قریبی ہیں، ان کی بھی اہمیت مانو۔ وہ کہتے تھے نہیں، محمد نے یہ سکھایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کا قرب کسی کے پاس نہیں، اللہ کے ہاں کوئی سفارشی نہیں ہے۔ انہوں نے آیت الکرسی کو پڑھا تھا، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے، سفارش کرے، الا باذنہ، مگر اللہ جس کو اجازت دے۔ وہاں پر تو سفارش بھی اس کی مانی جائے گی جس کو اجازت ہو۔ میں نے آپ کو گاہے بگاہے یہ حدیث نے بیان کی کہ صحیح مسلم کے اندر ہے، قیامت کے احوال کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کا ہاتھ پھیلاؤں گا، ایک وقت آئے گا کہ مجھے بھی شفاعت سے روک دیا جائے گا۔ کیوں روکا جائے گا؟ حکم ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
اب آپ اس شخص کو جہنم سے آزاد نہیں کر سکتے جس کو قرآن نے جنت میں جانے سے روکا ہے۔ قرآن نے کس کو روکا ہے؟ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے شرک کیا، جس کی توحید خراب ہے، اس کے اوپر جنت حرام ہے۔ تو یہ عیدین کا مقصد، یہ اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرنے کا مقصد اور محور کیا ہے؟ ہم اپنی توحید کو ٹھیک کر لیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی فائدہ دینے والا نہیں، کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے، کوئی اولاد نہیں دے سکتا۔ میں نے آپ کو اس موقع پر پہلے بھی 2-3 مرتبہ یہ واقعہ بیان کیا ہے۔ ہمارے پاکستان کے اندر بڑے مشہور اللہ کے بزرگ گزرے ہیں، نیک بندے تھے، علی حجویری رحمہ اللہ علیہ۔ لاہور میں ان کی قبر پر لوگوں نے بہت بڑا دربار بنا دیا۔ انہوں نے تو نہیں کہا ہوگا، یہ ہماری جہالت ہی ہے۔ جا کر ان کی کتاب اٹھاؤ، ان کی سوانح پڑھو، ان کی زندگی کے احوال پڑھو۔ 2 شادیاں ہیں، کتنی؟ 2 شادیاں، اللہ نے ایک اولاد نہیں دی۔ شاید میں جھوٹ کہہ رہا ہوں گا، جاؤ کتب خانہ نعمانیہ رضویہ سے اٹھا لو، ہمارا نہیں ہے، کسی اہل حدیث کا نہیں ہے، اہل سنت حنفی بریلوی کا ہے، امام احمد رضا کے جو پیروکار ہیں ان کا ہے۔ ادھر سے وہ نسخہ اٹھاؤ، پڑھو۔ علی حجویری رحمہ اللہ علیہ کی 2 شادیاں، اللہ نے ایک اولاد نہیں دی۔ جو بندہ اپنے لیے اولاد کا سربند نہ کر سکے، وہ کسی کا کیا کرے گا؟ وہ کسی کی گائے کو کیسے برکت دے سکتا ہے کہ زیادہ دودھ دے؟ وہ کسی بے اولاد کو کیسے اولاد دے سکتا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حج میں بھی یہی فرمایا تھا کہ لوگو، ایک اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس کی عبادت کے لیے تمہیں بھیجا ہے، ایک اللہ کی طرف تم نے واپس جانا ہے، اس لیے دنیا میں بڑے سنبھل کے زندگی گزارنا، اپنے آپ کو شرک کی غلاظت میں دفن نہ کرنا۔ تو آج کا بھی یہ خطبہ میرے لیے بھی خصوصی طور پر، آپ کے لیے بھی یہ ایک واعظ ہے کہ ہمیں جو بھی نیکی کرنی ہے خالص اللہ کے لیے کرنی ہے، اپنے ایمان کو شرک سے بچانا ہے۔ اور اگر کوئی نیکی ہم اللہ کے فضل سے کر لیتے ہیں، کوئی خیر کا کام کرتے ہیں، اس کے فوری بعد کیا کرنا ہے؟ اللہ سے دعا کرنی ہے۔ اللہ کہتے ہیں اللہ سے استغفار کرو، معافی طلب کرو، رحم طلب کرو، اللہ میری نیکی ضائع نہ کرنا، اللہ سے دعائیں کرے۔ اللہ آپ نے اتنے مشکل وقت میں ہمیں قربانی کی توفیق دی ہے۔ میں نے انفرادی کی یا اجتماعی قربانی میں شامل ہوا، اللہ میری وہ عبادت میں میری قربانی قبول کرنا۔ اللہ سے دعا ہے جو باتیں بیان کی ہیں، اللہ بیان کرنے والے کو اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وإن كل محدثۃ بدعۃ وإن كل بدعۃ ضلالۃ الضلالۃ فی النار۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمین، اللهم اذل الشرک والمشرکین، اللهم دمر اعداء الدین، اللهم نصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم۔ اے اللہ جتنے مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، اے اللہ مظلوموں کی مدد فرما، اے اللہ ظالموں کو ہدایت عطا فرما۔ اگر آپ نے ان کے نصیب میں ہدایت نہیں لکھی، اللہ ان ظالموں کو نشان عبرت بنا۔ اے اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں،
ہسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، بزرگ، نوجوان، مرد، عورت، بچے، بوڑھے، اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ ہر قسم کی روحانی جسمانی بیماریوں سے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ میرے والدین بیمار ہیں، اللہ ان کے لیے بھی میں دعا کرتا ہوں، اللہ ان کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے بڑوں کی، اپنے والدین کی، اپنے بزرگوں کی عزت اور خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے چھوٹوں سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو ایمان کی حالت سے اس دنیا سے چلے گئے، اللہ ان تمام ایمان والوں کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغات میں سے ایک باغ بنا دو۔ اے اللہ جو حاجات، مناجات، ضروریات تیرے در پہ لے کے آئے ہیں، اللہ قبول و منظور فرما۔ جو مانگا وہ بھی عطا فرمانا، جو رہ گیا ہمارے حق میں بہتر ہے، نہیں مانگ سکے، اللہ اپنی شان رحیمی کریمی کے صدقے اللہ اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ اے اللہ ہم پر اتنا رحم فرما جتنا تو رحیم ہے، ہم پہ اپنا کرم فضل فرما جتنا تو کریم ہے۔ اے اللہ ہمیں اتنا بے حساب رزق دے جتنا تو رازق ہے، خالق ہے، باسط ہے۔ اے اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس کے لیے کام کرنے والے جو خیر خواہ ہیں، جو اس کے ساتھ مخلص ہیں، اللہ ان کی مدد فرما۔ اور اللہ جو منافق اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اللہ ان کو نشان عبرت بنا، اس ملک کو صحیح معنوں میں اسلام کا قلعہ بنا۔ اے اللہ ہم سب کا آسان حساب فرمانا، ہم کو جنت الفردوس عطا فرمانا۔ اللہ یہ بڑی قیمتی بابرکت اور قبولیت کی گھڑیاں ہیں، یہ بڑے بابرکت دن ہیں۔ اے اللہ آپ نے ان دنوں کو برکت والا بنایا ہے، اللہ ان دنوں میں ہماری مانگی گئی تمام دعائیں قبول فرما، ہمیں خیر کا طلبگار بنا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔